اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اپنی پہلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ظاہری بات ہے ہر مسلمان کا ایک بنیادی جو ایلیمنٹ ہے وہ اسلام اور ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اصل میں یہ چیزیں ہیں کیا، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید البیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاسلام۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدقت فعجلنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور ہم تمام صحاب نبی علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے جو کپڑے نہایت ہی سفید ہوتے ہیں اور بال نہایت ہی سیاہ تھے، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی بھی آثار نمودہ نہیں تھے، اور ہم یہ جانتے بھی تھے کہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایک اجنبی شخص آ جائے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسافر ہے یا فلاں بستی کا رہنے والا ہے، اس کی وضاحت سے جان لیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہوا کہ وہ شخص مسافر ہے یا ہمیں، بہرحال مسافرت کے کوئی بھی آثار اس پر نمایاں نہیں تھے۔ وہ شخص آیا ہے اور آتے ساتھ ہی نبی علیہ السلام کے زانوں سے یعنی گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اسلام کی واضح کیفیت نظر آ گئی ہمیں۔ پہلی بات جو فرسٹ ایلیمنٹ جو بیان کیا ہے وہ یہ گواہی دینا۔ گواہی کس بات کی دینا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری کیا گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو مان لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر فرمایا وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھے، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر تم میں استطاعت ہو، یہ نہیں فرمایا کہ لازمی استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، گھر والوں کے لیے اتنا آپ نے سامان رکھ دیا کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں اس پہ سروائیو کر سکیں، اس کو ان کا گزارا ہو سکے، تو اس بنا پر اگر تم میں استطاعت ہو، تمہارے پیچھے کوئی ایسا نہ ہو کہ بیوی بچے جو ہیں وہ لاپرواہ ہیں، یا کہہ لیں کہ ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس رزق کی تنگی ہے، تو تم حج کے لیے چلے جاؤ۔ نہیں، پہلے ان کے لوازمات پورے کرو اور اس کے بعد تمہیں استطاعت ہو تو پھر تم حج کرو۔ پھر تو جب آپ علیہ السلام نے یہ بتا دیا تو اس شخص نے خود ہی جواب دیا قال صدقت، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فاعجلنا له يسأله، کہ ہمیں تو تعجب ہوا اس بات پر کہ بندہ کیا کر رہا ہے، يسأله يصدقه، خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی کی تصدیق کر رہا ہے، خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی کیا کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو قال فاخبرنی، تو اس شخص نے کہا، یعنی جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے فاخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان رکھے کس پر؟ اللہ پر، یعنی باللہ اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر،
وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن کے علاوہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس نے کہا کہ قال صدقت، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اور پھر مزے کی اور کمال کی بات اگلی بات میں آ رہی ہے، یعنی اگلی عبارت میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ قال فاخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجیے احسان کیا ہے، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس پیدا نہ ہو تو یہ احساس کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اتنے گولڈن ورڈز دینے کے بعد پھر آپ نے اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت کی گھڑی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کیا ہے اور کب آئے گی۔ تو فرمایا کہ اس کی علامات بھی بتا دی، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان کی۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ یہ کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب بات جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام اور ایمان یہ دو کیٹیگری بیان کی گئی ہیں، اسلام اور ایمان۔ بعض اوقات ہم اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے، فرق نہیں کر پاتے کہ اسلام اور ایمان کو ایک ہی چیز تصور کرتے ہیں، حالانکہ نہیں، اسلام ایک علیحدہ چیز ہے اور ایمان ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح بیان کروں کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری وضاحت، ظاہری طور پر آپ کی چال ڈھال، ظاہری طور پر عبادات کرنا، ظاہری طور پر رسم و رواج کو طے کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں ان کو طے کرنا، یہ اسلام ہے۔ جیسے نماز کا قیام، یعنی نماز ہم ادا کرتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ روزے رکھتے ہیں نظر آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نظر آتے ہیں، حج کرتے ہیں نظر آتا ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ دلی کیفیت کا نام ہے، یعنی جو آپ کے اندر ہے، دل جس پر مضبوط ہے، عقیدہ ہے، عقل سے نکلا ہے ایمان، تو دل کی جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سب سے بڑی جو طاقت ہے اس کائنات میں اللہ حکم الحاکمین کی ہے، اللہ اور حکم الحاکمین کو اس کو حاکم مان لیا تو اللہ پر ایمان ہو گیا۔ اس کی کتابوں پر ایمان، یعنی اس نے جو بتائی ہیں، تعلیمات بتائی ہیں، اس پر آپ نے اس کو مان لیا تو ایمان ہو گیا۔ رسولوں پر ایمان، جو اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تعلیمات، ان تعلیمات کو آپ نے مان لیا، مان لیا، جس طرح انہوں نے بتایا تھا ان میں فرق نہیں کیا تو ان کی تعلیمات پر ایمان ہو گیا۔ تو اچھی اور بری تقدیر، یہ سب تمام امور جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ سے وابستہ ہے براہ راست، اور اللہ ہی ان کا جو ہے وہ نافذ کرنے والا ہے کہ انسان کے لیے اچھی چیز کیا اور بری چیز کیا ہے۔ بہرحال ہم ایمان کو، میرے استاد محترم ہیں استاد صدیقی صاحب، ان کا میں ریفرنس ذرا پوائنٹ کرتا ہوں کہ وہ ایمان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ایمان جو ہے نا، ایمان اصل میں ایمان جو ہے وہ مان لینے کا نام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ایمان جو ہے نا، ایمان یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو گھٹتی رہتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے، اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، قول کے مطابق، اقوال کے مطابق، احکامات کے مطابق جو عمل ہم کریں گے وہ ظاہری بات ہے ہمارے ایمان کی افزودگی کا سبب بنے گا، اور جو عمل اس کے برعکس ہوگا وہ ایمان میں ڈیفینیٹلی کمی کا سبب بنے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے نا، اس ایمان بڑھتا کیسے اور کم کس طرح سے ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے ایمان جو ہے نا، اس کے درجات ہیں۔ یہ ایمان مفردات میں سے ہے، اس کے 1 سے لے کر 9 تک ہم اس کے درجے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 سے لے کر 9 تک ہم نے ایمان کے کیے درجے۔ تو اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایمان آپ کا 1 سے لے کر 9 درجوں میں سے کسی ایک درجے پوٹ ہوتا ہے، یعنی مفردات میں سے اس کا تعلق ہے، اور مفرد چیز ہوگی، مفرد اردو ہوگا، اور جو عمل ہے اس کی جو ہے وہ ویلیو وہ 0 ہے۔ ایمان کی ویلیو کیا ہوگی؟ انڈیویجول نمبر، ٹھیک ہے؟ 1 سے لے کر 9 ان میں سے کوئی ایک عدد، اور عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ 0۔ یہ عمل ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اب سپوز اٹ ہم تصور کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان ہے 7، ہمارا ایمان ہے 7، تو ریاضی کا یہ اصول ہے کہ جب ہم اس کے دائیں طرف 0 پٹ کریں گے
تو اس نمبر کی ویلیو بڑھے گی. سپوزٹ 7 70 7000. اگر اس کے بائیں طرف ویلیو پٹ کریں گے تو ویلیو اس کی بڑھے گی نہیں ڈیجٹ کی, یہ اتنی کتنی ہی رہے گی. لیکن یہ کہ ہم عمل تو کر رہے ہیں, زیرو لگ تو رہے ہیں, لیکن ایمان ویسے ہی ویسے ہے. کہا جاتا ہے کہ ایمان کی ویلیو جو ہمارے ساتھ ہے, اگر ہم عمل کرتے ہیں ایسا عمل جو تعلیمات کے مطابق ہے, تو ہم نے ایک عمل کیا تو ہمارا ایمان ہو گیا 70, ایک زیرو لگ گیا تو ہمارا ایمان ہو گیا 70. ہم نے دوسرا عمل کیا تو ایمان ہو گیا 700, تیسرا عمل کیا 7000. فرض یہ ہے کہ بڑھتے بڑھتے بندہ مومن کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہم نے ایسا عمل کیا جو تعلیمات کے برعکس ہوا تو ہمارا ممکن ہے کہ زیرو دائیں لگنے کی بجائے بائیں طرف لگ جائے. یہ ہے ایمان. تو اب بات یہ ہے کہ ایمان کی بڑھوتری کے لیے احسان کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس پیدا نہ ہو تو یہ تصور کر لے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عزیز طلباء, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.